حقیقت یہ ہے کہ علماء اہل سنت رافضیوں پر تہمت نہیں لگاتے، بلکہ ان کی معتبر کتابیں اس سے حوالے دے دے کر اس حقیقت کو واضح کرتے آئے ہیں۔ اب ان ظالموں سے کون پوچھے کہ وہ 12واں حضرت جو قرآن لے کے بھاگ گیا اور اتنے 100 سال اور اتنی صدیاں گزر گئی اور وہ حق لوگوں کی آنکھوں سے غائب رہا، تو یہ کوئی ثواب والا کام ہے؟ شہریار آبدی اور اس جیسے تمام بڑ بولے وہ ذرا غور کریں، اگر تم صحابہ کے جمع کردہ اور بیان کردہ قرآن کو اصلی قرآن مانتے تو تمہاری ان رافضی اکیڈمیوں کو ایسی رسوائے زمانہ خدمات اور کھوج لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ نوری طبرسی مجرم کی بیان کردہ تفصیلات اگر اس کو کھولنا چاہوں تو گھنٹوں کا وقت درکار ہو۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور اس کلام الہی کی شان کہ اس میں ایک حرف کی تبدیلی، کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کریم نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور تمام اہل ایمان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قرآن حکیم کمی اور زیادتی سے پاک ہے، اس میں نہ ایک حرف زیادہ کیا جا سکتا ہے، نہ ایک حرف ناقص کیا جا سکتا ہے۔ لیکن رافضیت ابن سبا یہودی کی پھیلائی ہوئی سازشیں امت کے اندر پھیلاتی ہے اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کلام الہی کے بارے میں شک میں مبتلا کرتی رہتی ہے، اور انہوں نے اس پر درجنوں نہیں سینکڑوں روایات گھڑی ہوئی ہیں، لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ جملہ ان ظالموں پہ فٹ آتا ہے کہ قرآن حکیم کی تحریف کے قائل ہیں اور ان کے بڑے بڑے علماء قائل ہیں، گزر جانے والے ائمہ ان کے اس عقیدے پر تھے، بجائے یہ کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اہل ایمان کی صف میں شامل ہوں، الٹا یہ اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کسی بھائی نے ایک کلپ بھیجا جو مشہور رافضی گستاخ ذاکر، جس کو اس کے مذہب والے علامہ سمجھتے ہیں، وہ جاہل اہل سنت پر تہمت لگاتے ہوئے کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ اب یہ جو روش علماء اہل سنت کی شیعوں پہ تہمت لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اخلاقی اور علمی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ ہم بھی کتب اہل سنت سے ان روایات کو بیان کریں کہ جہاں پر تحریف کا ذکر ہوا، لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ جو روایات ہمارے یہاں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں اور قابل اعتبار نہیں، اور جو ان کے یہاں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں اور قابل اعتبار نہیں۔ یہ تو اس ذاکر کا اندھا تعصب ہے کہ وہ علماء اہل سنت کے بارے میں یہ کہہ گیا کہ وہ ان پر تہمت لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء اہل سنت رافضیوں پر تہمت نہیں لگاتے، بلکہ ان کی معتبر کتابیں اس سے حوالے دے دے کر اس حقیقت کو واضح کرتے آئے ہیں کہ یہ رافضی مجرم اللہ مالک کی بھیجی ہوئی آخری کتاب قرآن حکیم کو اصلی نہیں مانتے، بلکہ ان کے عقائد کے مطابق سیدنا علی نے اصل قرآن جمع کیا تھا، مصحف فاطمہ، اور وہ ایک خیالی شخصیت جو نہ پیدا ہوئی نہ اس کا وجود، ان کے مذہب میں ایک خیالی تصوراتی شخصیت 12واں امام صاحب وہ اٹھا کر اپنے ساتھ غار میں لے گیا، اور جب کبھی وہ واپس آئے گا تب امت کو اصلی قرآن پڑھنے کو ملے گا، تب تک یہی اہل سنت کا جمع کیا ہوا قرآن پڑھنا
ان کے ہاں مجبوری ہے۔ ان کی من گھڑت روایات کی روشنی میں یہی ان کے ائمہ کی تعلیم ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت کے پیش کردہ حقائق کو تہمت کہہ کر ٹالنے کی ناکام کوشش نہ کرو۔ تم اس کو تہمت کہتے ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب کا ایک بہت بڑا شخص تحریف قرآن پر پوری یہ کتاب لکھ کر مرا ہے۔ جی ہاں، مرزا حسین نوری طبرسی یہ وہ مجرم ہے جس نے تحریف قرآن پر پوری یہ کتاب لکھی، اور اس جرم عظیم کے باوجود رافضیت کے ہاں یہ بہت بڑا محدث، فقیہ، علامہ اور قابل احترام ہے۔ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو نوری طبرسی کی اس ظالمانہ مجرمانہ کتاب پر تم میں سے کس نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ کس نے کہا کہ نوری طبرسی کافر ہے؟ کیونکہ وہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا تھا، نہ صرف عقیدہ رکھتا تھا بلکہ اس نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی اور اپنے سابقہ 30 کے قریب بڑے بڑے علماء کے نام درج کیے جو اس عقیدے کے حامل اور اس عقیدے کے داعی تھے۔ ہاں، سنیوں کو دکھانے کے لیے اور اپنا باطل عقیدہ چھپانے کے لیے جو ان کے ہاں مذہبی فریضہ ہے کہ ظاہر کچھ اور کیا جائے، سینے میں کچھ اور چھپایا جائے، اس ڈر سے کہ کہیں ہمارا یہ گندہ عقیدہ عوام کے سامنے نہ آ جائے اور ہمارا فتنہ جو ہم پھیلانا چاہتے ہیں اعلی سبائیت کا وہ ناکام نہ ہو جائے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کی تردید بھی کی۔ شہریار عابدی صاحب ذرا سنیے اپنے حضرت کا، نوری طبرسی نے جو کتاب لکھی اس کا نام سنیے، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں تحریف کے بارے میں فیصلہ کن خطاب۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ شک گزرے کہ جی یہ کتاب تو قرآن مجید میں تحریف کے رد پر ہو سکتی ہے، تو ایسا قطعاً نہیں، کیونکہ کتاب کی ابتدا میں ہی نوری طبرسی مجرم لکھتا ہے ھذا کتاب لطیف وصفر شریف عملتہ فی اثبات تحریف القرآن۔ یہ ایک عمدہ اور شرف والی کتاب ہے، یہ میں نے قرآن مجید میں تحریف کے ثبوت کے لیے لکھی ہے، اس لیے لکھی ہے کہ یہ ثابت کر سکوں کہ قرآن حکیم میں تحریف ہو گئی۔ پھر نوری طبرسی مجرم نے اپنے اس خیال فاسد کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں 3 مقدمات اور 12 دلائل کے نام پر مختلف عنوانات کے ساتھ باب قائم کیے، جن میں اپنے بڑوں کے حوالے جات نقل کرتا گیا تحریف قرآن کو ثابت کرنے کے لیے۔ تیسرے مقدمے میں اس نے اپنے علماء کے وہ اقوال جمع کیے جس میں قرآن مجید میں تبدیلی اور تحریف کی واضح تہمتیں پائی جاتی ہے۔ کئی حوالے نقل کرنے کے بعد اپنے 4-5 ان مولویوں کا نام بھی لیا جو تحریف قرآن کے بظاہر انکار کرنے والے تھے، لیکن طبرسی نے اپنے خیال کے مطابق ان کی تردید کی اور بتایا کہ ان کا یہ بیان تقیہ معلوم ہوتا ہے، وگرنہ ہمارا تو اس بات پر قریب اجماع ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی۔ اصلی قرآن وہی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے لکھا، اور صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر چلتے چلتے وہ 12ویں کے پاس پہنچا، اب 12واں جب آئے گا تو ساتھ لے کر آئے گا۔ اب ان ظالموں سے کون پوچھے کہ وہ 12واں حضرت جو قرآن لے کے بھاگ گیا اور اتنے 100 سال اور اتنی صدیاں گزر گئی اور وہ حق لوگوں کی آنکھوں سے غائب رہا، تو یہ کوئی ثواب والا کام ہے؟ یہ کوئی اجر والا کام کیا انہوں نے؟ وہ اصلی قرآن کو لے کے غار میں بیٹھ گئے، وہ تو امام صاحب ہیں، ان پر تو وحی آتی ہے، وہ تو وہاں سے پیتے ہیں تمہارے عقائد کی روشنی میں جہاں سے انبیاء پیا کرتے ہیں، انہیں تو اس قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنی صدیوں تک امت کو اس اصلی قرآن سے محروم کرنا یہ باعث ثواب ہے یا گناہ ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوال کرنا اپنی عقلوں سے اگر پلے میں ہے۔ نوری طبرسی مجرم کی بیان کردہ تفصیلات اگر اس کو کھولنا چاہوں تو گھنٹوں کا وقت درکار ہو، بات اتنی متصر تو نہیں، لیکن شہریار عابدی ہوش کے ناخن لے اور اپنی بد زبانی سے باز آئے، اس لیے بطور اشارہ چند باتیں کرتے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، یہ اہل سنت کی تہمت نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ رافضیوں کا ٹولہ ہمیشہ سے قرآن حکیم کی تحریف کا عقیدہ رکھتا ہے، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ آئیے آپ کو
آپ کے ایک حضرت کا کلپ دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے کلپ دیکھیے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا. میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتی برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا. میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے. غور سے سن لیا اس کلپ کو. 1400 سال گزر چکے، 15ویں صدی چل رہی ہے، اور یہ روافض اصل قرآن مجید کو اہمیت دینے کی بجائے ابھی تک اصل نسخوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان نسخوں کی تصدیق بھی انگریزوں سے کروا رہے ہیں. اور ان کا باطل عقیدہ ایک بار پھر واضح ہوتا ہے کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ سب کچھ کھول کر بیان کر دیا تو اہل سنت کے ساتھ ان کے اختلافات ایک دم کھڑے ہو جائیں گے، اور بقول ان کے یہ اختلاف اس قدر سخت ہوں گے کہ رافضیوں کے لیے اس کو حل کرنا ممکن نہیں رہے گا. آخر کیوں؟ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے نام پر کوئی نئی چیز لائی جا رہی ہے، نیو برانڈ سامنے لانے کا پروگرام ہے، وگرنہ تفصیلات چھپانے کی کیا ضرورت ہوتی، اور وہ حل نہ ہونے والے اختلافات کیوں کھڑے ہوتے. مزید سنیے شبیر حسین صاحب کیا کہتے ہیں. جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب ایران کے رافضی انقلاب کی نحوست کی تان اس پر ٹوٹے گی کہ یہ اصلی قرآن سامنے لائیں گے. ایرانی انقلاب تو ان کے خیالی 12ویں امام سے بھی زیادہ ترقی کر گیا کہ ان کی جھوٹی کہانیوں کے مطابق اصلی قرآن 12ویں امام صاحب کے پاس تھا، لیکن ایران کا رافضی انقلاب اس سے پہلے ہی اس اصلی قرآن کو لے آیا. پھر سے دوبارہ سنیے شبیر حسین کا یہ جملہ، انقلاب اسلام کی برکت سے. تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. اب اس بات کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہے کہ اب تک عوام اصلی قرآن سے محروم تھی اور ہے. رافضی اکیڈمی والے عنقریب اپنے نقلی قرآن کی تقریب کرنے والے ہیں جس میں وہ دکھایا جائے گا تقریب رونمائی کہ وہ جو اتنے سالوں سے اور اتنی صدیوں سے چھپا ہوا نسخہ تھا وہ ہم نے پا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہریار آبدی اور اس جیسے تمام بڑ بولے وہ ذرا غور کریں. اگر تم صحابہ کے جمع کردہ اور بیان کردہ قرآن کو اصلی قرآن مانتے تو تمہاری ان رافضی اکیڈمیوں کو ایسی رسوائے زمانہ خدمات اور کھوج لگانے کی کیا ضرورت تھی. اصل بات یہ ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور کتنا چھپاؤ گے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وقت سے پہلے شبیر حسین جس نے اپنے چہرے سے تقیہ کا مکروہ نقاب نوچ ڈالا، اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اور اس باطل عقیدے کو عیب کی طرح چھپانے والے رافضی نے پھر دوبارہ جھوٹ کا ہی سہارا لیا، تقیہ کا ہی سہارا لیا. آئیے سنیے یہ کلپ، اس میں وہ کیا کہتا ہے. میں نے جو بات کہی تھی وہ کیا ہے؟ میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا اوریجنل ٹیکسٹ مل گیا ہے،
ہم نے کوئی بڑا آسمان سے وہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور یہ ٹیکس موجودہ ٹیکس کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر یہ ٹیکس الگ ہوتا اور موجودہ ٹیکس الگ ہوتا تو ایک بہت بڑی مشکل آ جاتی. موجودہ ٹیکس کے حساب سے جب اس کے ٹیکس کی کمپیریزن ہو رہی ہے، اس کے الفاظ کی کمپیریزن ہو رہی ہے، تو پتہ چل رہا ہے دونوں ایک ہی ہیں. تو میں نے کہاں کہہ دیا کہ شیعوں کا نیا قرآن آ رہا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں شبیر حسین سے کہ اگر تم نے یہ نہیں کہا تو پھر اس رافضی انقلاب کا وہ کیا کارنامہ ہونے جا رہا تھا جسے تاریخ لکھنے جا رہی تھی، اور پھر اوریجنل قرآن واپس عوام کو دینے کی بات کیوں کی تھی؟ دوبارہ سن لیجئے کہ پہلے کیا کہا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا. میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتی برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا. میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے. فی الوقت اتنا ہی انشاءاللہ شہریار عابدی کی باتوں کا جواب دوں گا. اہل ایمان، ان ظالموں سے اپنے ایمان کو بچاؤ. یہ دشمنان دین و ملت تم سے تمہارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. یہ صحابہ کے دشمن، صحابہ کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنا، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی دعوت اور ان کی محنت سے پہنچنے والا یہ اصل قرآن، یہ اصل دین، یہ کتاب و سنت مشکوک بنا کے تمہارے سامنے پیش کریں، اور پھر تمہارے نوجوانوں کو اس دین سے ان کا منہ موڑ دیں اور انہیں کھینچ کے اپنی صفوں میں لا کر کھڑا کر دیں. لہذا اپنی غیرت کو جگائیے، اپنے ایمان کو جگائیے، اور صحابہ کی محبت پہ قائم رہیے. اللہ کی توحید کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھے کہ جو توحید والا نہیں وہ کسی طرح سونے کے پانی سے نہا کے بھی آ جائے تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری والا نہیں بلکہ ختم نبوت کا اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 12 ائمہ وہ ایسے مانتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم. وہ بھی وہی سے پیتے ہیں جہاں سے نبی پیتے ہیں. جیسے نبی پر وحی اترتی ہے، ائمہ کو بھی جب ضرورت ہو ان پر وحی اترتی ہے. تو یہ ختم نبوت کے ڈاکہ ڈالنے میں قادیانیوں سے بڑھ کر ہے، ان سے پیچھے نہیں ہے. اور پھر جو اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، اس قرآن حکیم کو ہی اصلی کیفیت میں، اصلی شکل میں تسلیم نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تکفیر کرے، 4 کے علاوہ کسی کو مسلمان نہ جانے. اللہ کی قسم وہ جو مرضی کرتا رہے اور جیسے مرضی دعویٰ کرتا رہے، اس کا تعلق نہ اللہ سے ہے اور نہ رسول اللہ سے ہے، نہ قرآن حکیم سے ہے. وہ آل سبائیت ہے، ابن سبا یہودی کی سازش کو امت کے اندر مزید پھیلانا چاہتا ہے. اللہ ان کے شر سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.